اسلامک باتیں جاننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل دین کی باتیں سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو سورہ الکہف کے فائدے اور خوبیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سورہ الکہف قرآن کی اہم سورتوں میں سے ایک ہے اور یہ قرآن شریف کی 18ویں سورہ ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس کا نام سورۃ الکہف ہے۔ اس میں 110 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں 4 کہانیاں ہیں جو اللہ پر ہمارے یقین کو مضبوط بناتی ہیں اور اس کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ تو چلیے ان 4 کہانیوں کے بارے میں جان لیں جو اس سورہ میں ہیں۔ سب سے پہلی کہانی اصحاب الکہف کے بارے میں ہے اور یہ ایسے مومنوں کی کہانی ہے کہ جب ان کو حق کا پیغام پہنچا تو انہوں نے قبول کر لیا اور وہ جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ماننے والے بن گئے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ ان کی دشمنی سے بچنے کے لیے اس شہر کو چھوڑ کر نکل پڑے اور ایک غار میں پناہ لی، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک سلا دیا، جب تک پورا شہر اللہ کو ماننے والا ہو گیا تھا۔ انہی لوگوں کو اصحاب الکہف یا اصحاب کہف کہتے ہیں اور اسی پر اس سورہ کا نام رکھا گیا سورہ کہف۔ دوسری کہانی 2 خوبصورت باغوں کے مالکوں کی ہے۔ تیسری کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ چوتھی کہانی ذوالقرنین کی ہے، جسے سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ ان 4 کہانیوں میں بہت اہم سبق دیے گئے ہیں۔ ایمان کی آزمائش کا سبق، دولت کی آزمائش کا سبق، علم کی آزمائش کا سبق، حکومت کی آزمائش کا سبق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کی شروعاتی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا اور تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے جس نے ہر نبی نے اپنی قوم سے ڈرایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھا کہ جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگی، مکہ سے لے کر جہاں تک وہ رہتا ہے وہاں تک کے لیے نور ہوگی۔ ایک صحابی تھے جو اپنے گھر کے صحن میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی پر ان کا بیٹا بھی سو رہا تھا۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی آواز میں تلاوت کریں، لیکن جب وہ اونچی آواز میں تلاوت کرتے تو گھوڑا بھی دکنے لگتا۔ انہیں ڈر ہوتا کہ کہیں یہ گھوڑا ان کے بیٹے کو لات نہ مار دے، اس لیے وہ آواز دھیمی کر لیتے، وہ سو جاتا۔ لیکن پھر اونچی آواز میں تلاوت کرنے کا جی چاہتا، لیکن گھوڑا پھر سے بھی دکنے لگتا۔ یہی ہوتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دیکھا کہ کچھ بادل جن کے اندر روشنیاں ہیں اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان پر جا رہی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پورا قصہ سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ رہے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو آج مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ اس سورہ کی فضیلت اور اہمیت کا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو سننے کے لیے فرشتے بھی زمین پر آ گئے۔ تو کیوں نہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور ہر جمعہ کے دن اس کی تلاوت کریں، جس سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ کا نور حاصل ہوگا۔ تلاوت کا تو فائدہ ملتا ہی رہے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق